علم کلام، فلسفہ اور وہ باتیں بہت زیادہ ہیں جن کا تعلق انسان کی عقل سے ہے، اور عقلی علوم جتنے بھی ہیں ان سب کا یہ خاصہ ہے کہ ان سے کبھی کبھی دل کے معاملات میں غفلت طاری ہو جاتی ہے، اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس جہان میں سب سے زیادہ صحیح علم وہ ہے جو انسانی عقل میں آئے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی یاد، رجوع اللہ، انابت، دل کا نرم ہونا اور دنیا سے بے رغبتی کا ہونا، ان چیزوں پر اثر پڑتا ہے اور عقلی علوم کے غلبے کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں رہتی۔ اس لیے یہ خیال آیا کہ کچھ اپنے بزرگوں کا ذکر کیا جائے کہ پلیز اپنے فون میوٹ پہ کر لیں، صاف رہے کہ جتنے بھی عقلی علوم ہیں، فلسفہ اور علم کلام کی مباحث ہیں اور منطقیوں کے دلائل ہیں، ان سے کہیں آگے بڑھ کے اللہ کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے علوم اور ان کی باتیں ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت خواجہ زبید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشائخ میں سے تھے، اور ان کے خلیفہ تھے شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور، اور یہ حضرات آگے پیچھے کے تھے، اور ان کے خلیفہ شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ یہ بات فرماتے تھے اور شعر پڑھتے تھے۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ کسی آدمی سے انہوں نے پوچھا اپنے ایک مرید سے جو دلی سے آیا تھا کہ یہ بتاؤ تم نے کبھی ایسی دکان دیکھی ہے جہاں پر اللہ تعالی کے عشق کا سودا بکتا ہو؟ اور پھر فرمایا دلی میں 2 دکانیں ہم نے دیکھی جہاں حقیقی معنی میں اللہ کی محبت کا سودا بکتا تھا، اور ایک دکان جو تھی وہ ہمارے حضرت کا آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی نسبت سے فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھتے تھے، اور شعر تو اصل میں یہ تھا کہ اے شہے عشاق کی ہی داستاں، اے اللہ کی محبت میں جو لوگ فنا ہو گئے ان سب کے آقا، اور بہت
اچھی باتیں کرنے والے، لیکن وہ اسے پڑھتے تھے کہ اے شاہ آفاق، شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ جو میرے شیخ تھے اور بہت اچھی باتیں کرتے تھے، بعض دو از بے نشانے من نشان، ایسا آدمی جو دنیا میں کوئی نہیں اسے جانتا تھا، اس کا نام آپ نے پیدا کر دیا۔ صرف و نحو منطق کمرہ سوف تھی، صرف نحو منطق فلسفہ، یہ جتنا کچھ میں نے پڑھا تھا آپ نے اسے جلا دیا اور کیا یہ کہ آتش اس کے خدا فروخت تھی، اللہ کی محبت کی جو آگ تھی اسے روشن کیا۔ تو یہ صرف نحو فلسفہ منطق علم کلام، ان سب چیزوں کو پڑھنے اور پڑھانے کے بعد بھی جو روح کی طلب ہے اور روح کا جو سکون ہے وہ ان علوم میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس دین کو جو قائم رکھا اور اس دین کو جو پھیلایا، تو کبھی موازنہ کرو کہ جتنا اللہ کا دین ان خانقاہوں سے اور صوفیوں سے پھیلا، اتنا یہ دین ان لوگوں سے نہیں پھیلا جو منطق اور فلسفے کے ائمہ میں شمار کیے جاتے۔ بحث رہی، باتیں رہی، دلائل رہے، لیکن جو حقیقی اللہ کے ساتھ تعلق تھا وہ انہی لوگوں کے مرہون منت تھا، اور ان لوگوں کے ہاں کمال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹا کر اللہ کے ساتھ تعلق کی تعلیم دی۔ اسی لیے جو لوگ بھی پڑھا جاتے تھے اور منطق اور فلسفے کی انتہائی کتابوں پہ بھی پہنچ جاتے تھے، ان کو بھی اعتراف یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کی یہ جو راہ ہے یہ بہت زبردست ہے۔ ایک ساتھ لکھنؤ آئے اور محمد الرحمان گنج مراد آبادی میں حاضری ہوئی، تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا حضرت ملا مبارک، قاضی، منطق کی اعلیٰ کتابیں۔ تو حضرت نے فرمایا استغفر اللہ، اور پھر فرمانے لگے کہ ہم نے مانا تم نے منطق پڑھ کے ملا مبارک اور قاضی کی مثل بن گئی، اتنا زیادہ پڑھ لیا، تو پھر تم نے کیا کمایا، کیا حاصل کیا؟ اور پھر فرمایا کہ ملا مبارک کی قبر پہ جا کر دیکھو، اور جس شخص نے 4 دن اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام لیا ہے اس کی قبر پہ جا کر دیکھو کتنا نور برستا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے علم جس کبر کو پیدا کرتا ہے اس کا علاج اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے۔ علم کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ وہ آدمی کو ہستی کی تلقین کرتا ہے کہ تم ہو، اور یہ ہستی کی تلقین اور یہ کہ تم ہو اور تمہارا علم اور تمہارا نام، اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ کے ایسے بندے جنہوں نے اس علم کے کبر کو توڑا، اور اللہ تعالی نے حقیقتاً کام انہی سے دیا۔
اور پھر اللہ کی تقسیم ہے کہ جو لوگ اپنے زمانے میں بڑے بڑے مانے گئے اب ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، اور جو سب سے کم درجے میں مانے گئے ان کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا کام کیے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہزاروں شاگرد تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے 5 شاگرد ایسے تھے جن میں سے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب تھا۔ کوئی بہرا تھا، لنگڑا تھا، ایسا تھا، بہرا نہیں، لنگڑا تھا، نابینا تھا، ایک آنکھ نہیں تھی، لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایات انہیں سے پھیلی۔ ہمیں بڑی تلاش رہی اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کوئی بہرے ہوں، اب تک نہیں ملے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ اگر کرو ان کے حالات کو تلاش، تو وہ جن کے متعلق صرف اتنا آتا ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی یا یہ کہ انہوں نے دیکھا تھا، تو ان کی تعداد بھی 10,000 سے کم ہی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 9,000 اور چند 100 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لکھا ہے کہ بس اتنے ہیں، اس سے زیادہ، اس میں عورتیں، مرد، بچے سب شامل ہیں، اس سے زیادہ کے حالات نہیں ہوتے۔ تو دیکھتے رہے کہ کہیں کوئی ایسے صحابی رضی اللہ عنہ جو بہرے تھے یہ نہیں ملا، نابینا ملے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ جس کو سب سے کم درجے کا سمجھتے ہیں، اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اس لیے بہت سی چیزیں محض اللہ کے انتخاب پر موقوف ہیں، کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا، کچھ پیش نہیں جاتی۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بہت بڑے بڑے شاگرد مولانا احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے بہت بڑے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے، اور بھی لوگ، اور جس کو سب سے زیادہ کم درجے کا سمجھا جاتا تھا وہ وہاں محمود حسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اتنے بڑے بڑے تھے کہ ان میں ایک انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام کافی ہے، مگر جتنا فیض ان کا اور ان کی برکات حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پھیلی کسی سے نہیں پھیلی۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ اور تقسیمات الہیہ میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بحث کی ہے، اور انہوں نے دین کو 3 شعبوں میں تقسیم کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دین ایک تو وہ ہے جس کا تعلق عقائد سے ہے، اور دوسرا شعبہ انہوں نے عبادات کا، اور تیسرا احسان، سلوک اور تصوف کا لکھا ہے۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اس میں بھی کمال دیا تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر نقشبندیہ سلسلے کے تھے، اور ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء کرام میں تھے۔ وہ اپنے شیخ خواجہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا حضرت مجھے ذکر سکھا دیں، تو خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شیخ تھے، یا خواجہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ جو شیخ تھے، وہ اور مجدد الفیضانی تبندی رحمۃ اللہ علیہ دونوں خواجہ واقف اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء تھے۔
حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے اور وہ ان کے حضرت کے صاحبزادے تھے خواجہ باقی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو انہوں نے انہیں اللہ کا نام لکھنا سکھایا اور کہا یہ لکھا کرو. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے والد سے اس ذات کا اتنا غلبہ ہوا کہ ایک مرتبہ 16 صفحے پورے لکھ کچھ اور رہے تھے. ایک مرتبہ لکھتے لکھتے اللہ جب آیا تو 16 صفحے پورے اللہ 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 لکھتے چلے گئے. اچھے سے آ رہا ہے تو وہ لکھتے کچھ اور رہا. اتنا یاد الہی کا غلبہ تھا ان سے. اسی لیے عیسیٰ صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والد نے ایک دن کہا کہ تم اپنی پیدائش سے پہلے جو اللہ کو یاد کرتے تھے تو مجھے اس وقت بھی پتا تھا کہ جو بیٹا اب ہوگا تو یہ پیدائشی طور پر اللہ کو یاد کرنے والا ہے. عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ اپنے والد کے متعلق بہت کچھ لکھتا ہے اور فکری طور پر یہ سلسلہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا کیونکہ آگے صاحب لذیذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے اور صاحب لذیذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ہر طرح کے علوم سے نوازا. بیعت بھی کرتے تھے, حلقہ بھی تھا, ذکر اذکار بھی تھے, فلسفہ بھی تھا, علم کلام, شرع عقائد, اس کی ایک اور شرع حضرت نے اس کی حدیث سے کام کیا. کس چیز سے ہر جگہ اور انہوں نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ مسجد میں تشریف لائے ہیں اور انہیں حکم دیا ہے کہ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور پھر جس کو میں کہوں اس کو بھیجو, ہر ایک کو مت بھیجو. تفصیلی خواب انہوں نے لکھا اور وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا کہ حضرت اس خواب کی تعبیر دیں. تو وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے زمانے کے 13ویں صدی کے نقشبندیہ سلسلے کے مجدد تھے. انہوں نے لکھا کہ سبحان اللہ حضرت آپ تعبیر پوچھتے ہیں اور مجھے اس کی تعبیر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہندوستان میں پچھلے 300 برس سے روحانیت کی ایک قسم ہے جس کا فیض نہیں پھیلا اور آپ کے خلفاء سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا بندہ بھیجے گا جس سے یہ کام چل پڑے گا. تو جب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ آئے تو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ وہ لڑکا ہے جس کو اللہ نے خواب میں دکھایا اور انہوں نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کیا. تو بیعت کے بعد ان کے خاندان میں ایک شادی آ گئی. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے لکھنے سے اس کی دلچسپی نہیں اور اللہ تعالی بہت سے لوگوں کو جب کسی کام کے لیے چنتا ہے تو پھر وہ خود ہی ان کی تربیت کرتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ثابت کر دیا کہ اسے میں نے رکھنا ہی تھا. فرعون کے سپاہی آتے ڈھونڈتے پتہ نہیں مارتے کہ نہ مارتے, ماں کو اللہ تعالیٰ نے کہا سمندر میں بہا دو, یعنی جہاں پہ موت یقینی ہے اس کے حوالے کر دو, ہم بچائیں گے. اور پھر فرعون کے گھر جا کے اتارا کہ یہاں پلو بڑھو. تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو چن لیتے ہیں ان کی زندگی کے مختلف مراحل پر اگر غور کریں تو پھر پتہ چلتا ہے آخر پہ پہنچ کے کہ خدا کی حکمت یہی تھی. تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھ نہیں سکے اور شادی آ گئی تو اس میں ایک کنات لگانی تھی. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا بھائی یہ کون ہے جو کنات لگا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ مجھ سے مرید ہوئے ہیں اور ان کے ماموں اور فلاں یہ والد صاحب کی شادی ہے. تو انہوں نے کہا اسے مجھے دے دیں. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت نہیں کرتے, تعویذ کسی کو نہیں دیتے.
تحفہ نہیں قبول کرتے تھے، باوجود اس کے کہ یہ اور شاہ آفاق صاحب اور یہ جو تھے خواجہ عبدالعدل رحمت اللہ علیہ، یہ سارے ایک ہی شیخ کے خلفاء میں تھے، لیکن شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ میں بڑا غلبہ تھا تنہائی کا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، ان کا بھائی یہ آپ کا مرید ہے، مجھے دے تو لے جاؤ۔ تو سید صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھے وہ لے گئے اور اکبری مسجد جو اب ختم ہو گئی ہے، دلی میں جس جگہ تھی وہ ہم نے دیکھی ہے، تو وہاں مسجد کے سین میں بٹھا دیا اور فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو یہاں بیٹھ۔ تو سید صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ 2.5 سال تک سردی کی شدید بارشیں اور گرمی کی دھوپ سب مجھ پہ اسی جگہ پر تھی، 2.5 سال بیٹھے رہے بس میں، ضرورت کے لیے اٹھے آئے، ذکر مراقبہ، 2.5 سال اتنی محنت اور مشقت کے بعد لے گئے اور کہا بھائی میں نے اسے جس حد تک ہو سکتا ہے بنا دیا، باقی پرکھ لیں پر کھوا لیں کسی سے اور پھر اسے اجازت ہے۔ تو پھر شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے انہیں اجازت دی۔ سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو تحریک تھی، اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کو ہندوستان میں چھوڑ دیا کہ یہاں رہ کے کام کرو دین کا۔ مجدد میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کی تجدید وہ دین کے مختلف شعبوں پہ اس کی نظر ہوتی ہے کہ کہاں کہاں کس چیز کی ضرورت۔ تو سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے بٹھا دیا اپنے بہت سے خلفاء کو ہندوستان میں اور کہا کہ یہاں رہو اور یہاں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، خدا کو یاد کریں۔ ان میں شاہ نصیر صاحب رحمت اللہ علیہ تھے دلی میں، اور ایک میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، اور میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ ایسے آدمی تھے جو لوہاری کی مسجد میں بیٹھ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے رہتے تھے بس۔ سید صاحب رحمت اللہ علیہ کو خلفاء میں تھے، لیکن مشغلہ کیا، بات کیا تھی تو قرآن پڑھانا اور کچھ نہیں۔ اور نصیر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کو سید احمد شہید رحمت اللہ نے خلافت دی تھی سلسلہ نقشبندیہ کی۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ گئے دلی اور بیعت ہو گئے ان سے، تو انہوں نے سلسلہ نقشبندیہ کا سارا سلوک طے کروا کے پھر خلافت دی۔ تو خط آ گیا کہ گھر میں یہ مصروفیات ہیں، تو یہ واپس آ گئے۔ پھر اس کے بعد یہ گئے دوبارہ اور میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں پہنچے اور عرض کیا کہ حضرت سلسلہ چشتیہ کا سلوک طے کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت نے چشتی صابری سلوک کو طے بھی کروایا، اجازت دی۔ یہ ان اللہ کے بندوں میں تقریباً سب میں تھا۔ حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کرنا مجھے بہت اچھا لگا اور میں چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں رائے دوں۔ پھر جب انہوں نے خلافت دی حضرت حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کو، تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے نقشبندی سلسلے کا سلوک طے کروا دیں۔ تو گنگوئی رحمت اللہ نے فرمایا جو آخری مراقبے کی تعلیم میں نے تمہیں دی ہے، تمام سلاسل کی انتہا یہی ہو جاتی ہے۔ اور پھر عجیب بات فرمایا اس پہ محنت کرو مولوی صاحب، پیر مرید سے بڑھ جاتا ہے اور مرید پیر سے بڑھ جاتا ہے۔ تو سلسلہ نقشبندیہ اور چشتی صابری یہ دونوں حضرات کی خلافت سے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو تھی۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں تھے ہندوستان میں، اور جب جنگ آزادی ہوئی تو پھر یہ سارے لوگ چلے گئے ہجرت کر کے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ خلفاء میں وہاں کرامت علی صاحب جونپوری تھے،
اور بڑے بڑے حضرات تھے، یہ سب مکہ مکرمہ میں چلے گئے اور پھر تدفین بھی وہیں ہوئی۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جامع شخصیت بنایا، 180 سے زیادہ خلفاء تھے حاجی صاحب، اور حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے خلفاء دو طرح کے ہیں، کچھ نے تو آ کے مجھ سے خود کہا کہ ہم اللہ کا نام کسی کو سکھا دیں، میں نے کہا سکھا دوں مجھے کیا ہے، اور فرماتے تھے کچھ ایسے تھے جنہیں میں نے خود اجازت دی، اور 180 خلفاء اس سے بھی زیادہ، لیکن حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو سلسلہ تھا چلا کس سے، سارے لوگ پیچھے رہ گئے۔ عبدالسلیم صاحب رامپوری رحمت اللہ علیہ ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا ہندوستان میں، اور عبدالسلیم صاحب رامپوری نے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے باقاعدہ سلوک، تصوف، اجازت سب کچھ، لیکن اپنے سلسلے میں بدعات شروع کر دی، اور ان کے باقی خلفاء میں ایک تو بڑی شخصیت حضرت کی تھی حضرت رحمت صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ، اور دوسری شخصیت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی، اور تیسرے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کوئی سلسلہ بظاہر نہیں چلا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے اجازت دی، بعض لوگ کہتے ہیں، اور پھر لیکن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو اصل میں اجازت مولانا رحمت صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے ملی، اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے ان کا سلسلہ بھی جو چلا ہے تو بہت مختصر، بعض لوگ کراچی میں نے دیکھے وہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی نسبت اپنے ساتھ رکھتے، لیکن سلسلہ جس چیز کو چلنا کہتے ہیں وہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی نہیں چلا، ایک ساری چیزیں جمع ہو گئیں آتے مولانا رحمت صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ پہ، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کثرت سے خلفاء ہو جائیں، 180 خلفاء حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، اس سے بھی زیادہ ہو گئے، کہیں نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، اور گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں اللہ نے بڑی برکت دی۔ گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے جن لوگوں کو اجازت دی ان میں بڑی بڑی شخصیات جو بعد میں بڑی بنی ہیں، گنگوئی رحمت اللہ علیہ خود دیکھو تو 28 سے زیادہ خلفاء ہیں، کوئی سلسلہ نہیں۔ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کے خلیفہ تھے، لیکن بیعت کا 63 کا سلسلہ چلاؤ یہ نہیں ہوا، لے دے کے 5-6 آدمی حضرت کے خلفاء میں ایسے ہوئے جن کے سلسلے چلے، اور ان میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تھے، اور حضرت کا بہت رجحان تھا اس کی طرف کہ شیخ الہند رحمت اللہ نے بیعت کر لیں، حضرت نے بیعت نہیں فرمایا، اور فرمایا میری بیعت زندہ ہے، حضرت سے بیعت ہو جاؤ۔ تو یہ دو بھائی سید احمد اور حسین احمد رحمت اللہ علیہ یہ دونوں حضرت سے بیعت ہوئے، تو گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے خط و کتابت رہی مدینہ منورہ سے۔ حضرت نے آخری خط جنہیں مدینہ منورہ لکھا اس میں لکھا کہ اگرچہ وہاں سب کچھ ہے لیکن یہاں کچھ دن کے لیے آ جاؤ تو بہتر ہو۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ وہاں سے آنا چاہتے تھے ہندوستان، لیکن کوئی صورت نہیں بن رہی تھی، تو ان کے بھائی جو تھے انہیں بھی حضرت نے یہی لکھا تھا، تو بھائی نے ایک خط لکھا گھر والوں کے نام، رخصہ لکھا کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں، اور کمرے میں چھوڑ کر چلے آئے۔ شام سے جب بھائی نہیں آئے تو طرف تلاش پڑی کہ کہاں گئے، تو رخصہ ملا کہ میں اس طرح جا رہا ہوں۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بھی آ گئے، اور جب گنگو پہنچے ہیں تو حضرت نے آخری مراقبے کی تلقین فرمائی، مراقبہ ذات۔ یہ بات عجیب ہے کہ اس سارے سلاسل میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تک جب تک یہ لوگ پورا تصوف کا سلسلہ طے کرا کے مراقبہ ذات تک پہنچا نہیں دیتے تھے تب تک اجازت نہیں دیتے۔
حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے 168 خلفاء ہوئے، اور 168 خلفاء میں سے کسی ایک کا بھی علم ہمیں نہیں ہے کہ کسی کو اجازت دے دی ہو۔ فرق اتنا سبق پڑا ہے کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ آخری مراقبہ ذات تلقین فرماتے تھے، پھر اس کے بعد کہتے تھے اس میں رسوخ آنے دو، پکے ہو جاؤ۔ پھر کہیں جا کر خلافت کی بات آتی تھی۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس میں ذرا سا یہ کر دیا تھا کہ خلفاء بھی ابھی بھی بات حضرات زندہ ہیں، اور حضرت کے مکتوبات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری مراقبے کی تلقین کر کے پھر ساتھ اجازت دی دیتے تھے، فرماتے ہی سے کرتے رہو۔ یہ نہیں ہوتا تھا کبھی بھی کہ سلوک کے باقاعدہ اسباب نہ طے کرائی جائے۔ حضرت گنگوئی نفر اللہ مسلو کے خلفاء میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ وہ مراقبہ ذات تک کے سارے مراقبات نہ کرائے۔ سلوک اور تصوف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی چند دن کے لیے اللہ اللہ کر لے، یا چند دن میں رہے کسی شیخ کی مجلس میں، یا اس کے اخلاقیات ٹھیک ہو جائیں، حسد نہ رہے، بغض نہ رہے، یہ نہ رہے، یہ نہ رہے، اس سے خلافت ہو جائے۔ دیوبند میں کبھی یہ بات نہیں تھی۔ اکابر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے جتنے لوگوں کو بھی، اور حضرت کے بہت مرید ہو گئے تھے، اتنے مرید حضرت کے اپنے ہم اثر کوئی نہیں، یہاں تک کہ کلکتہ میں حضرت ایک جلسے میں گئے تو اتنے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تھے بیعت کے لیے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے بیعت کی لاؤڈ اسپیکر سے، اور 5000 کے قریب افراد پہ اس وقت بیعت ہوئے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے بعد اتنی مقبولیت حضرت کو ملی تھی۔ ہم نے ایک مرتبہ بہت سی چیزیں جو حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھی، ان میں سے ایک یہ بھی بات پوچھی تھی کہ سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد اتنی کثرت سے رجوع کسی طرف ہوا، تو فرمایا کہ 2 آدمیوں کی طرف، اور فرماتے ایک تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی طرف، اور پھر فرمایا کہ مجھے بہت تمنا تھی کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو کہیں خواب میں دیکھوں، اور میں نے حضرت کی سوانح بھی لکھی، حضرت سے تعلق بھی تھا، تو ایک مرتبہ میں نے خواب میں سید صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، تو میں بہت خوش تھا خواب میں، اور سید صاحب رحمت اللہ علیہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی صورت میں تبدیل ہو گئے۔ تو حضرت کا میں پہلے بھی معترف تھا، لیکن اس کے بعد مجھے احساس ہوا حضرت کی عظمت کا۔ معلمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ دیوبند گئے تھے حضرت سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے، اور فرماتے حضرت کے ہاں میں 1 مہینہ رہا، اور حضرت نے مجھے پڑھایا، اور حضرت کبھی کبھی جب صبح آتے تھے تو صرف اتنا مجھ سے کبھی کہتے تھے کہ علی میاں کیا حال ہے، فرماتے سارا دن اس ایک جملے کا میں لطف اٹھاتا تھا، حضرت کی ایسی محبتیں۔ اور دوسرے فرماتے تھے کہ اتنا جو رجوع لوگوں کا ہوا وہ ہمارے شیخ حضرت عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی طرف۔ تو گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں بس یہ ایک شخصیت حضرت کی تھی۔ دوسری شخصیت اگر آپ دیکھیں حضرت کے خلفاء میں، تو وہ یہ رائے پور کا سلسلہ چلا، اور شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ اصل میں گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے، اور ان کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ وہ پہلے سہارنپور میں سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوئے، اور وہیں سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک انہوں نے طے کیا، اور ان کے جو شیخ تھے ان کا نام بھی عبد الرحیم تھا، اور وہ خلیفہ تھے سوات میں حاجی اخند صاحب رحمت اللہ علیہ تھے ان کے، اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے اتنے شدید مخالف تھے کہ وہ کہتے تھے بیعت کرو اس شرط پہ کہ تم انگریزوں کی نوکری نہیں کرو۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو خلافت جب ہوئی تو انہیں احساس تھا اس بات کا، اور یہ سب نے رہا ہے، یہ بعد والے لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ پہلے لوگوں کی بات ہے کہ باوجود اجازت اور خلافت کے اپنے مشائخ سے ہمیشہ تعلق رکھا، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، یہ ان سب حضرات میں تھا۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب
کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے، بڑے حضرت جو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ جب آئے ہیں تو انہوں نے بڑی محبت سے فرمایا کہ آ میرے چاند میں تجھے بیعت کر، انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی بہت بڑی استعداد کا ہے۔ پھر ان کے انتقال کے بعد وہ گنگ ہو گئے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں چونکہ سکوت، خاموشی بہت زیادہ ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس شخص کو ہمارے سکوت اور خاموشی سے فائدہ نہیں پہنچتا اسے ہماری گفتگو سے بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کا سلوک طے کیا تھا، اس کے اندر بڑا غلبہ تھا خاموشی کا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ کچھ چیز ابھی باقی ہے، پھر وہ گنگو آئے گی۔ اور گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھا تو اس نے فرمایا جب آپ کو وہاں سے اجازت ہو گئی سب کچھ تو اب کیا ضرورت ہے؟ ان کا نہیں حضرت آپ سے استفادہ ضروری ہے۔ تو اس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر انہیں بیعت فرمایا، پھر سلسلہ صابریہ کا سلوک حتیٰ کے مراقبہ ذات ان سے بھی کروایا۔ اب یہ ایسی باتیں ہیں جو حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنی ہے بہت، اور حضرت خود فرماتے تھے کہ اب سلسلہ چشتیہ صابریہ میں مراقبہ ذات تک پورے اسباب کو کروانا اور پھر سلسلے کی نسبت اور مراقبہ ذات میں رسوخ یا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رہ گیا ہے یا فرماتے ہیں رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے چند خلفاء میں رہ گیا ہے۔ تو شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رائے پور میں آ کے باغ میں رہے، جگہ ہے ایک، اور ان کے خلفاء تھوڑے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ بہت سے لوگوں کو خلافت دے دیں، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، وہاں تو نام ہی نہیں تھا ان چیزوں کا۔ پھر جا کر اللہ تعالی نے کہاں خواہ محرم چکوال تلاگن کا علاقہ اور کہاں رائے پور، بس نصیب کی بات ہے شیخ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پیدا ہوئے، پلے بڑے، اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے بہت بہت اللہ والے، اور ان کی پرورش ان کی خالہ نے کی۔ اور یہ حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت کے جو والد تھے اتنے پکے حافظ تھے، اتنے پکے حافظ تھے کہ ان کا بیٹا جب پڑھنے کے لیے گیا، یعنی شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ تلاش میں نکلے کہ بیٹا بڑا ہفتہ ہوا گھر نہیں آیا، تو امرتسر پہنچے تو کسی گاؤں میں رہے رات، تو وہ فجر کی نماز پڑھی، حافظ احمد ان کا نام تھا، اور تلا ڈنگ میں اپنے گاؤں میں وہ نماز پڑھاتے تھے فجر کی۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نماز پڑھاتے تھے تو آذان ہوتی تھی یوں ہی فجر کی تو فوراً مسجد آ جاتے تھے، بس اتنا ہی وقت ہوتا تھا کہ 2 رکعتیں 2 سنتیں کوئی پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد جب وہ فجر پڑھانا شروع کرتے تھے تو سلام پھیرتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے کہ سورج تو نہیں نکل آیا، اتنی لمبی فجر کی نماز پڑھاتے تھے۔ لوگ اٹھتے تھے سو کے اور وضو کر کے اور آتے تھے، اور یہ پہلی رکعت ہی ہوتی تھی مسجد، اور حافظ سے بڑے پکے۔ تو امرتسر کے قریب کسی گاؤں میں رہے، تو وہ فجر کی نماز پڑھی تو حافظ صاحب جو نماز پڑھا رہے تھے ان کو لقمہ دیا، وہ جھٹکے، پھر انہوں نے وہی پڑھا، پھر وہی پڑھا، یہ بار بار لقمہ دے رہے تھے، آخر یہ چپ ہو گئے۔ تو انہوں نے نماز سلام پھیر کے کہا کہ یہ کون مجھے لقمہ دے رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دے رہا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اتنی عمر نہیں ہے اس کی، تو کہنے لگے میں 60 سال سے قرآن پڑھا رہا ہوں، مجھے لقمہ دیتے ہو؟ کون ہو تم؟ انہوں نے کہا میں مسافر ہوں۔ کہنے لگے اچھا تو یہ تم نے قرآن کدھر یاد کیا؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو بات بیکار ہے کہ کہاں یاد کیا ہے کیا نہیں، باقی لقمہ میں نے سیکھ لیا۔
انہوں نے کہا قرآن لاؤ. قرآن جب لائے تو وہاں وہی نکلا جو امام صاحب پڑھ رہے تھے. یہ بات 19ویں صدی کے آخر کی ہے کہیں. تو انہوں نے کہا دیکھ قرآن میں یہی لکھا ہے. انہوں نے کہا جی یہ چھپ گیا ہے، غلط چھپا ہے، صحیح وہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. تو نمازیوں نے بڑا احتجاج کیا کہ ہمارے حافظ کی غلطی نکالتے ہو. پھر قرآن لایا گیا اور اس میں وہی نکلا جو وہ کہہ رہے تھے. تو تھے سنجیدہ حافظ. انہوں نے کہا اچھا تم ٹھہرو جی، صبح ہو جائے تو کچھ اور جگہ جاتے ہیں، قرآن دیکھتے ہیں. اور پھر جب انہیں تصدیق ہو گئی دوپہر تک کہ بالکل واقعی کہ گفتگو ٹھیک دیا گیا تو بڑے خوش ہوئے. کہنے لگے 7 سال ہو گئے یہی پڑھ اور پڑھا رہا تھا، مجھے تو اب پتا چلا کہ لفظ ایسے نہیں ایسے. اور پھر اونٹ دیا اور کہا یہ اونٹ لے جاؤ اور جدھر جانا ہے وہ چلے جاؤ، میری طرف سے یہ انعام میں رکھو. تو 30-40 میل تک گئے اونٹ سے. اور فرماتے بس اس سفر میں نے 30-40 میل جو اونٹ سے گزارے تو وہ جتنے بھی دن لگے 40 مرتبہ پورا قرآن پاک پڑھ لیا. اور ڈھونڈتا رہا کہ بیٹا عبدالقادر پتہ نہیں کہاں گیا. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اتنے زبردست حافظ تھے. وفات جب ہوئی ہے وہ بھی عجیب بات تھی کہ جب نزا کا عالم شروع ہوا تو چھوٹی بیٹی قرآن کریم سورہ یاسین پڑھنے لگی تو اسے منع کر دیا. کہا نہیں فلاں حافظ روشن کو بلاؤ، وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. انہیں بلایا، انہوں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی اور خلاق پر پہنچ کے، خلاق العلیم جو آتا ہے سورہ یاسین کے آخر پہ، وہاں پہنچ کے رک گئے کہ دیکھیں حضرت ابھی زندہ ہیں کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے فسبحان الذی بیدہ ملکوت آخری آیت خود پڑھی اور کہتے تھے ایسے لگتا تھا کہ کنویں سے آواز آ رہی ہے، اور آخری آیت بس خود پڑھ کے ختم ہوئی. وفات بھی ایسی. اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میری والدہ جو تھیں وہ 12,000 مرتبہ اس میں ذات روزانہ کرتی. اللہ کا نام 12,000 مرتبہ روزانہ لیتی تھی. وفات تک معمول رہا اور یہ ذکر وہ کیا کرتی. تو جب ماں باپ ایسے ذکر کرنے والے تھے، اللہ کی یاد والے، تو بیٹے پہ بھی تو اثرات پڑنے تھے. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے. پہلے انہوں نے پڑھا تھا یہیں پہ ربیاں میں. اور پڑھا کس سے؟ حضرت کے بہت قصے ہیں، یہ حضرت سے ہی سنے. یہاں بھرت پور ہندوستان کے ایک صاحب علم آدمی تھے، عالم دین تھے، مولانا خلیل صاحب. اور وہاں خلیل صاحب کو کتابیں پڑھانے کے لیے بھرت پور انڈیا سے بلایا گیا تھا. انہیں حج کا بڑا شوق تھا. چلے گئے حج پہ، پیدل ہی چل پڑے. مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں سے مدینہ منورہ پیدل جا رہے تھے تو راستے میں جو قافلہ تھا بچھڑ گئے، کسی صحرا میں نکل گئے اور بے ہوش ہو گئے. پیاس لگی، پانی تھا نہیں. تو جب ان کی آنکھ کھلی تو ایک بدو عورت تھی، اس بڑھیا نے ان کا سر رکھا ہوا تھا اپنی گود میں اور پانی سے چند قطرے وہ ڈال رہی تھی. تو ہوش آ گئی پانی جلنے لگا. تو اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے کہ تم نامحرم ہو. تو اس نے کہا پانی پیو تاکہ جان بچے. بڑا رجوع ان کی طرف ہوا، بہت لوگوں نے ان سے بحث کی. تو رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا. تو انہوں نے کہا وہ جو اس سفر میں بے ہوش ہو گیا تھا نا، تو جب میں گرا اس میں اور ہوش آنے تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بیعت ہو جاؤ. اور میں بیعت ہو گیا خواب میں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سلسلہ قادریہ کے اذکار انہیں تلقین کرو. تو سلسلہ قادریہ کے اذکار میں تلقین کیے گئے. بڑا جذب ہوا. اس وجہ سے سلسلہ قادریہ کے مشائخ رحمہم اللہ ان کے ذکر میں جو جذب کی کیفیت تھی وہ ان پر بڑی غالب ہوئی. نتیجہ یہ کہ لوگ بہت بہت رجوع کیا لوگوں نے اس طرف. حضرت فرماتے میں نے ان سے پڑھا تھا. پھر یہاں سے گئے پڑھنے کے لیے ہندوستان اور پانی پت ٹھہرے. اور حضرت فرماتے پانی پت کے اس سفر میں نے وہاں دیکھا لوگوں کو کہ وہ کس طرح بدعات سے اجتناب کرتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تم کس کے بیعت ہو؟ تو انہوں نے کہا وہاں کی رحمت صاحب گنگوئی رحمت اللہ.
پڑھ پر وہاں سے جب واپس آئے تو حضرت فرماتے تھے میں رامپور گیا، اور رامپور میں یہ دیکھتا رہا، یہ حضرت جو کچھ کہتے تھے دیکھو مشاہدہ کہتا تھا۔ فرماتے تھے ہندو آتے تھے اپلے لگائے ہوئے گاؤں سے، غریب دیہات سے، اور آپ کے سڑکوں پہ اپلے رکھ دیتے تھے کہ کوئی خرید لے گا، گھر میں ایندھن ہو جائے گا۔ تو میں دیکھتا تھا کہ مسلمان ہندوؤں کو مارتے تھے اور اپلے لے کے بھاگ جاتے تھے، تو میں سوچتا تھا کہ یہ جو مسلمان ظلم کر رہے ہیں ان کا بنے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ جب انہیں سزا دے گا تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ ہندوؤں پہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ ایک دن حضرت کے والد پہنچ گئے، خط کسی نے لکھ دیا، حضرت کا نام تھا غلام جیلانی۔ تو نام غلام جیلانی سب جانتے تھے، کسی نے خط لکھ دیا کہ غلام جیلانی کا انتقال ہو گیا۔ والدہ تک جب خط پہنچا تو بڑی پریشان ہوئی، انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا کدھر گیا ہے؟ تو فرماتے ایک دن میں نے دیکھا تو وہ والد صاحب جا رہے ہیں رامپور میں، تو پہلے تو میرے جی میں آیا کہ میں چھپ جاؤں کیونکہ واپس لے جائیں گے، پڑھنے نہیں دیں گے۔ پھر میں نے سوچا بڑی تنگ دلی ہے، اتنی دور سے آئے ہیں، تو والد صاحب سے ملا، بہت خوش ہوئے، تو مجھ سے فرمایا کیا کیا پڑھتے ہو؟ تو میں نے بتایا، پھر فرمایا پڑھتے رہو، پھر واپس چلے گئے۔ اور حضرت فرماتے تھے میری غیرت ایسی شدید تھی کہ کسی سے مانگنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب بستر جو تھا والد صاحب کو دے دیا، اور بستر بھی کیا تھا، ایک کمبل ہی تھا، اور والد صاحب نے دیکھا رات اندھیرا ہوتا تھا، کوئی روشنی تو ہوتی نہیں تھی، تو میں مسجد کی چٹائی میں لپٹ گیا، سردی کا موسم تھا، تو اب کب کبھی جو تاریخی تو آواز آتی، والد صاحب سمجھے کہ پتہ نہیں اس کی بلی کی آواز ہے، کس کی آواز ہے، تو وہ بار بار لاٹھی مارتے تھے۔ آخر دیکھا جب انہوں نے آواز مسلسل آ رہی ہے تو انہوں نے اٹھ کے دیکھا تو میں ہی تھا، تو بہت ناراض ہوئے اور 8 روپے دیے اور فرمایا یہ رکھو اور اس سے بستر بنا لینا۔ اگلے دن مدرسے والوں کو کہا کہ میرے بیٹے کا خیال نہیں رکھتے، ان کا ہم تو کئی بار کہا یہ خود ہی نہیں مانتے۔ اس کے بعد حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ گئے ہیں پھر، اور پھر جب گئے ہیں تو اس وقت ڈیرا میں حکیم نور الدین، یہ دیروی تھا ڈیرا کا رہنے والا، اور یہ خلیفہ ہو گیا تھا غلام احمد قادیانی کا، تو حضرت نے وہاں سے غلام احمد قادیانی کو خط لکھا، اور حضرت فرماتے تھے کہ بات وہ بڑے پتے کی، فرماتے تھے میں نے اتنی لڑائیاں دیکھی مولویوں میں اور اتنے مناظرے دیکھے کہ میرا دل اچاٹ ہو گیا کہ یا اللہ اگر یہ دین حق ہے، یہ سب لڑائی جھگڑے یہ کیا ہے؟ اور دلی میں مناظرے اور رامپور میں مناظرے، اور فرماتے تھے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں۔ میرا یقین اندر سے کھل گیا کہ اگر اسلام سچا دین ہے تو یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ مولوی کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے غلام احمد قادیانی کو خط لکھا، اس نے خط کا جواب دیا اور اس نے کہا کہ میں نے دعا کا لکھا کہ میرے لیے دعا کریں، تو وہاں سے مجھے جواب آیا حکیم نور الدین کے ہاتھ کا لکھا، اور اس نے کہا آپ کے لیے یہاں دعا کی جاتی ہے مسلسل، البتہ یاد دہانی کے لیے کبھی کبھی خط لکھتے رہیے۔ تو اس نے فرمایا میں جب بھی پریشان ہوتا تھا 2 کام کرتا تھا، ایک تو قادیان خط لکھ دیتا تھا، کارڈ ہوتا تھا ڈال دیتا تھا کہ میرے لیے دعا کریں، اور فرمایا اصل جو اطمینان ہوتا تھا وہ اس وقت سے 2 نفل پڑھ لیتا تھا کہ اللہ جو چیز ہے اس نے حق سے رکھ دی ہے، تو فرمایا تب جا کر طبیعت کا اطمینان بحال ہوتا تھا۔ یہ سارا دور گزر گیا، اور پھر حضرت نکلے ہیں اس بات کی تلاش میں کہ کہیں جانا چاہیے، تو گنگو پہلے دیکھ چکے، لیکن حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا پڑے حضرت کو، شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو کہ آنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے لکھا کہ مولوی صاحب آپ میں طلب ہے نا، یعنی اچھا بننے کی، مجھ میں طلب بھی نہیں ہے، تو میرے شیخ ابھی زندہ ہے گنگوئی رحمت اللہ علیہ، وہاں چلے جائیں۔ حضرت جب یہ خط میں نے پڑھا تو میں بھڑک گیا، میں نے کہا بے نفسی اسے کہتے ہیں، اور پھر گئے وہاں پہ تو عرض کیا حضرت بیعت کر لیں، تو حضرت نے فرمایا فی الحال تو میں جا رہا ہوں گنگو، اور آؤں گا تو پھر بات کریں گے۔ فرماتے تھے جب میں نے دیکھا وہاں منظر رائے پور میں رہ کے کچھ دن، تو مجھے پتا چلا کہ دین تو یہ ہے اور اصل یہ ہے
پھر میں نے سوچا کہ میں اس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر بیعت ہو جاؤں تو یہاں پر سوال قلت وسائل کا نہیں ہے، اور یہاں پر سوال قلت سند کا نہیں ہے، یہاں تو جہاں طبیعت لگے وہاں کی بات ہے۔ تو حضرت گنگو گئے تو میں چلا گیا قادیان، وہاں پر حکیم نور الدین تھا، اس سے ملا، بڑی آؤ بھگت کی سب دوستوں کی اس نے۔ تو اس فرماتے کہ وہ جیسی باتیں کرتا تھا آخرت کی ان چیزوں کی، میرا دل کہتا تھا کہ میں کیا قادیانی ہوتا ہوں۔ اور پھر جو عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھتا تھا اور پڑھتا تھا لا الہ الا انت سبحانک، تو جب تسبیح پڑھتا تھا آنسو گرتے تھے، اور اگر میں نے اپنے حضرت کو نہ دیکھا ہوتا تو میں قادیانی ہو جاتا۔ فرماتے تھے کئی بار میرے جی میں آیا، تو میں نے سوچا کہ یہ حکیم نور الدین اور غلام احمد قادیانی حق پہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جسے میں نے رائے پور میں دیکھا ہے نا، اللہ اس آدمی کو کبھی باطل پہ گمراہی پہ نہیں چھوڑ سکتا، اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو ایسے جب میں واپس آیا تو حضرت نے بیعت کر لیا، چند دنوں بعد میں نے اس چیز کا ذکر کیا تو حضرت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، ویسے بیٹھ گیا۔ تو میں صاحب اچھی طرح سنو، رسول خادمہ تبین له الہدیٰ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا جب کہ ہدایت واضح ہو گئی اور ایمان والوں کے علاوہ کسی اور راہ پر چلے گا تو اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دے گا، شیطان سے، اس کی گمراہی۔ فرماتے بس حضرت نے جو کہا اس سے میری تسلی ہوگی۔ اور پھر رائے پور میں حضرت نے زمانہ گزارا ہے۔ حضرت فرماتے تھے رائے پور میں شیخ کہتے تھے رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسا وقت گزرا کہ وہاں پر مطبخ میں معز الدین صاحب کھانا لاتے تھے، پھر حاجی جانی صاحب آ گئے تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ میں نے کہا حضرت مجھے خانقاہ میں ہی رہنے دیں۔ تو حضرت نے فرمایا رہو۔ مجھ سے فرمایا ایک دن کہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ میں نے کہا 2 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے، ایک بیوی ہے۔ تو بہت بڑا کنبہ ہے یہ، تو ہم سمجھے تم اکیلے ہی ہو۔ میں نے کہا حضرت میں اکیلے ہی ہوں، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں، سب کچھ آپ ہی۔ تو حضرت خاموش ہو گئے۔ اور کھانا کیا ملتا تھا؟ 24 گھنٹوں میں 1 مکئی کی روٹی۔ حاجی جانی صاحب ایک دن لے کے آئے روٹی رکھی، تو میں نے کہا حاجی صاحب اسے دوسری طرف سے ذرا سیک دیا کریں، پک تو جائے۔ تو انہوں نے کہا اچھا کل سیک کے لاؤں گا۔ اگلے دن جو لائے تو ایک طرف ساری جلی ہوئی اور دوسری طرف ساری کچی اور میرے سامنے رکھی۔ تو میں چپ ہو گیا اور مجھے ڈر لگا کہ جا کے حضرت کو کہہ دیں گے، اور حضرت نے اگر یہ فرما دیا کہ وہاں چلے جاؤ جہاں روٹی پکی ہوئی ملتی ہو تو پھر کیا ہو۔ فرماتے تھے کہ 10 سال سے زیادہ اسی حال میں گزرے، اور 14 سال ایسے گزرے مجھے رائے پور کی خانقاہ میں کہ بس چٹائی ہوتی تھی اور ایک کمبل کسی کوڑے کے ڈھیر سے مل گیا تھا، اسے دھو کر رکھ لیا تھا اور اس کو 2-4 تہیں دے کے سوراخ بند کر لیے تھے، بس اس پہ لیٹا رہتا تھا، اور ایک روٹی 24 گھنٹے میں ملتی تھی، اور جس دن خانقاہ پہ کہیں سے لسی آ جاتی تھی تو بڑا عید کا دن ہو جاتا تھا۔ اتنا طویل مجاہدہ، اور بات حضرت نے جو ذکر دیا ہوا تھا بس مغرب سے عشاء تک بیٹھ کے وہ کرتا رہتا تھا، اور سارا دن کبھی کبھی وہاں باغ تھا اس میں گھومتا رہتا تھا، دیکھتا تھا کہ کون سے پتے ہیں جو کھائے جانے کے قابل ہیں، کیونکہ خانقاہ میں جو لوگ تھے سب یو پی کے رہنے والے، وہ آدھی روٹی مکئی کی دن کو کھا لیتے تھے، آدھی رات کو کھا لیتے تھے۔ میں پنجاب کا رہنے والا، بھوک بہت لگتی تھی تو روٹی ایک ہی مرتبہ نپٹا دی اور باقی 24 گھنٹے اللہ کا نام۔ یہ اتنے بڑے مجاہدے کا دور یہ نہیں ہوا کرتا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایسی کچھ دے دے، یہ مجاہدے سے ہر کوئی گزرتا ہے، ہر کوئی گزرتا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کسی ایک آدمی کا استثناء کر دیں کہ یہ آدمی اس دور سے نہیں گزرا، ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ علمی مجاہدے میں لگا دیتا ہے، کسی کو کسی چیز میں لگا دیتا ہے، کسی کو کسی چیز میں لگا دیتا ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ راہ نبوت کی بالکل اس سے الگ ہے، لیکن آخر پر پہنچ کے یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے میرے دشمنوں کے حوالے آپ کر رہے ہیں۔ یہ مجاہدے کا دور دیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ سہارنپور گیا، حضرت شیخ زندہ تھے وہاں، زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت کیا بیٹھ کے لکھتے تھے، وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، ایک تختہ، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ بخل اور فلاں ان چیزوں کا علاج یہ ہے، اور 4 شعر لکھے ہوئے تھے۔ تو میں نے شعر پڑھے اور میری طبیعت میں کچھ شوقی بھی تھی، میں نے حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ سے کہا، میں نے کہا حضرت یہ اتنی دوائیاں جو آپ نے لکھی ہیں کون انہیں چھانے پھٹکے کہاں سے جمع کرے، کوئی ایسی جگہ بتا دیں جہاں پر یہ سارا معجون ملتا ہو، جا کے آدمی آرام سے کھا لے۔ تو بے تکلف بے اختیار فوراً بولے تو میں رائے پور میں ہے، وہاں چلے جائیں۔ میں کچھ بحث نہیں ہوا تھا، لیکن رائے پور کی عظمت جو تھی وہ آئی، اور دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ چیزیں پیدا کرتا ہے۔ یہ لوگ نکلے تھے اس میں کہ کوئی شے کسی کامل کی تلاش کرے، اور وہاں حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تھا مولانا منظور نعمانی صاحب سے، اور وہاں منظور نعمانی صاحب پر کوئی بھی احسان نہ ہوتا ان کا، تو وہاں حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نیکی ہی اتنی بڑی چیز تھی، اس کی کیا کہیں۔ انہوں نے مولانا نعمانی کو کہا کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ اور حضرت کا دامن نہ چھوڑنا، کیونکہ وہ خود بھی رائے پور سے منسلک تھے۔ تو انہوں نے صحیح رہنمائی کی، اور ان کی تحریک اور اثر کی وجہ سے وہاں منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ گئے، اور وہاں حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کی وجہ سے وہاں سے بیعت ہوئے، پھر خلافت ہوئی، پھر الفرقان کا سلسلہ، اور اب تک ان کی کتابیں اور یہ سب کچھ جو چل رہا ہے یہ وہاں حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ گئے، پھر وہاں سے بیعت ہوئے، تو یہ سلسلہ سارا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور کمال کی باتیں اور عجیب و غریب چیز یہ تھی کہ وہاں علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب حضرت کا انتقال ہوا لاہور میں تھا، تو حضرت کے سارے خلفاء اور سب نے کہا حضرت کی سوانح کیسے لکھی جائے گی۔ فرمانے لگے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے جو برس تھا، برس بھی ان کے قریب رہے ہیں، کبھی کوئی جملہ اپنے متعلق نہیں سنا، وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی تاریخ میں کوئی جملہ کہہ دیں، اپنے حالات بیان کر دیں، کوئی بہت بڑی بات ہوگی تو بتا دیا فلاں جگہ یہ ہوا تھا، فلاں جگہ میں گیا تھا۔ تو فرماتے سب کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ تھا کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ہی کہیں نہیں، ہوگا کیا۔ لیکن وہ علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات پہلے سے تھی کہ وہ لاہور آئے تھے تفسیر پڑھنے، اور جب انہوں نے تفسیر پڑھی ہے احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے تو متاثر ہوئے بہت، اور حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آپ بیعت فرما دیں۔ تو انہوں نے کہا میرے تو بھی شیخ زندہ ہے، دین پور جاؤ اور وہاں سے بیعت ہو جائے۔ اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے دین پور میں اتنی زیادہ ذکر کی کثرت تھی کہ میں نے دیکھا وہاں پر جا کر ہر طرف ایسے جیسے انوار برستے تھے۔ 2 جگہ کے متعلق وہاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے ذکر کیا۔ ایک کہتے تھے کہ رائے پور میں ایسے لگتا تھا جیسے رات کو بھی روشنی ہے، نور برستا تھا، اور ایک یہاں پر دین پور میں نور برستا تھا۔ فرماتے تھے میں کئی مرتبہ دین پور میں ایسے گیا، جا کے دیکھتا رہتا تھا، تو اتنا ذکر کا غلبہ تھا لوگوں پہ، عام لوگوں پہ، کہ آتے جاتے بھی الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کرتے تھے۔ اور وہاں علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں نے ایسے دن بھی رائے پور میں دیکھے کہ خدا کی یاد اللہ کے ذکر سے رات گئے تک گلیاں گونجتی، لوگ آتے جاتے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ پھر وہاں بیعت بھی ہوئے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے، وہاں سے بھی حضرت کو خلافت کی دین پور شریف سے۔ حضرت نے خود فرمایا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ میں جب پڑھنے گیا دیوبند تو دین پور کا ذکر آیا تو اس نے فرمایا بڑے حضرت مجید ان کو بھی وہاں سے خلافت کی۔
اور پھر مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی، اور اس سے پہلے انہیں کہا کہ 40 دن کے لیے بادشاہی مسجد لے گئے اور ایک حجرہ کھلوایا اور فرمایا اس میں رہو، پڑھنا لکھنا سب بند، سب ختم۔ فرماتے میرے لیے بڑا اچھا مجاہدہ تھا، میرے جیسا آدمی جو کتاب کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا، 40 دن تک ایک لفظ پڑھنے کے اس کے لیے حضرت نے منع فرما دیا، اور مجھ سے فرمایا کہ دین پور شریف والوں کی جو نسبت ہے اس کے لیے مجاہدہ یہ ضروری ہے، اور پھر روزے بھی رکھوائے، پھر ایک دن 40 دن کے بعد تشریف لائے تو مجھے پھر اجازت دی، تو انہیں وہاں سے پہلے خلافت مل چکی، پھر اس خلافت کے بعد جب پاکستان بن گیا، تقسیم ہو گئی، تو پھر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کا اب حضرت سراج پوری رحمۃ اللہ سے آپ تعلق رکھیے، تو اس فرماتے ہیں سراج پوری رحمۃ اللہ کے یہاں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی جملہ کوئی بات ایسی کہتے ہیں جس سے اپنی تعریف کوئی ثابت ہوتی، تو سب سے زیادہ مشکل یہ تھی کہ حضرت کی سوانح کس طرح ہو گئی، اور پھر جب لوگوں نے میرے ذمہ لگایا تو میں نے کہا آپ سب لوگ حضرت کے حالات لکھ کے مجھے بھیجیں، تو پھر دیکھتے ہی اتنی چیزیں جمع ہو گئی کہ فرمایا میں نے اس سے انتخاب کرنا میرے لیے دشوار ہو گیا کہ کس چیز کو رکھیں کس کو چھوڑیں، یہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سمجھیے کچھ بھی، لیکن جتنا انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی بقا کا سامان پیدا کر دیا۔ رائے پور کی ساری نسبت کا خلاصہ یہ حضرت فرماتے تھے کئی مرتبہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تراویح کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھتے تھے، کوئی مہمان آ گیا کہیں باہر کے ملک سے تو زیادہ بیٹھ جاتے تھے، تو کئی مرتبہ یہ جملہ فرمایا کہ رائے پور کی ساری نسبت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دیں، بس فرماتے تھے رائے پور کی ساری نسبت کا خلاصہ یہ کہ اپنے آپ کو مٹا دیں، اسی لیے حضرت کے واقعات کثرت سے سناتے تھے، فرماتے کبھی ہم نے ذکر بھی نہیں سنا اپنے شیخ ہونے کا، اپنا بڑا ہونے کا، علم میں بڑا ہونے کا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ راول پنڈی میں رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کولور مل میں آئے تو DC بڑے بڑے لوگ شہر کے ایوب خان کی حکومت کے جتنے افسر یا اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی حاضر تھے، تو کسی نے پوچھا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت صبر کیا چیز ہے، تو حضرت نے کوئی اس کا خیال نہیں کیا کہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ان سے کیا اثر پڑے گا، فرمایا نیچے دیکھو میری طرف اشارہ کر کے، تو میں نے اپنی طرف سے انتہائی عاجزی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ حضرت جو لغت ڈکشنری میں اس کے معنی ہے صبر کے بس وہ آتے ہیں، اس کے علاوہ تو نہیں پتا، تو حضرت نے بلا تکلف فرمایا ہمیں تو وہ بھی نہیں آتے، کوئی بات ہی نہیں کہ کسی پہ کیا اثر پڑے گا کیا ہوگا کیا نہیں، اتنی فنائیت تھی، اور یہ فنائیت جو تھی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں بہت، ہر شیخ کے ہاں کسی نہ کسی چیز کا اثر ہوتا ہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں یہ بہت اثر تھا سیاسیات کا اب تک بھی ہے، اور حکومتوں کے خلاف جدوجہد اور جیل اور نعرے اور یہ سب چیزیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے تو علم کا ایسا سنتنا اور غلبہ ہے اور اس کے خلفاء پہ بھی تھا، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جس چیز کا غلبہ بہت زیادہ رابط کو فنائی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ، اتنا زیادہ کہ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے حضرت پہ اتنا فنا کا غلبہ تھا کہ جو لوگ ان کے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں تھے ہمیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو یہ حضرت کی توہین کر رہے تھے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی تھی کہ یہ جو آدمی اپنے آپ کو اتنا پانی اور مٹائے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام کیا، تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو علم ہے نا اس کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہستی اور ذات کو پیدا کرتا ہے، اور علم کے ساتھ جب تک اللہ کا ذکر اس کی یاد یہ چیزیں نہ ہوں بڑا خطرناک ہے، سانپ ہے جو رس لیتا ہے، جب تک کہ اس زہر کا تریاق اللہ کی یاد ذکر مراقبہ ان سے نہ کیا جائے بڑے خطرے کی چیزیں سے لوگ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی